वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, सबसे पहले तो आप सबको नया साल मुबारक हो। और जैसे ही 2025-2026 में तब्दील हुआ तो पिछले चंद दिनों में भी हम देखते रहे, कुछ नज़र डालते रहे जो 2025 की अहम डेवलपमेंट्स थी, चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से हों, चाहे वो बैनुल-अक़वामी दुनिया के हवाले से हों। तो आज नए साल में हमने सोचा कि सबसे अहम जो इशू रहा शायद 2025 में और 2026 में भी उस पर बहुत गहरी नज़र रखनी होगी, वो है पाकिस्तान का जो एक रोल या इमर्जिंग रोल हम उसको कह सकते हैं बैनुल-अक़वामी पॉलिटिक्स में, सियासत में, और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, उसकी सिफारतकारी है, उसका एक हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी रही 2025 में। एक तरफ तो ऑब्वियसली हमने देखा और इस पे बात भी की कि 2025 में चाहे फील्ड मार्शल साहब हों, चाहे वज़ीर आज़म साहब हों या जो फॉरेन मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत एक एग्रेसिव स्टैंड लिया जहां डिप्लोमेसी का सवाल था। बहुत से मुल्कों के दौरे किए, इसी तरह बहुत से अहम ममालिक के जो सरबराह थे या और गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उन्होंने पाकिस्तान के भी दौरे किए। इसका भी बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। मगर ये भी मानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पाकिस्तान की एक कामयाब सिफारतकारी रही 2025 में, इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है जो मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पें हुई और एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट भी हमने देखा। इससे बहुत फ़र्क पड़ा। उसमें जिस कामयाबी से पाकिस्तान ने भारत को नीचा दिखाया और जिस तरह वो जहाज़ भारत के गिराए गए, तो उससे एक नई अहमियत पाकिस्तान की जो थी वो दुनिया में, ख़ित्ते में, मिडल ईस्ट के ख़ित्ते में हमने उभरती हुई देखी। और उसके साथ साथ जिस किस्म का रोल फिर ईरान के हवाले से प्ले किया, फिर मिडल ईस्ट में जिस तरह की सिफारतकारी की, तो लगा कि पाकिस्तान न सिर्फ और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान जिसके बारे में हम पिछले चंद सालों में कहते रहे कि वो बहुत एक इर्रेलेवेंट मुल्क हो गया है इंटरनेशनली, वो एक दफ़े फिर बहुत रेलेवेंट बना और उसका एक किरदार रहा। बहुत से जो रीजनल इश्यूज़ थे उस हवाले से, गज़ा के इशू में भी हमने पाकिस्तान का रोल देखा, और जो पाकिस्तान की ऑब्वियसली एक मिलिट्री जो डिसिप्लिन नज़र आया, जो उसकी एक मिलिट्री प्रोफिशेंसी नज़र आई, उसको भी लोगों ने बहुत सराहा। उसके नतीजे में ही हमने देखा पिछले दिनों में एक सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ। हमें ये भी बताया गया कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऐसे और भी जो मुआहदे हैं या अग्रीमेंट्स हैं वो पाकिस्तान करे। तो बहुत एक अच्छा साल रहा। मगर 2026 में इसके ऊपर अगर हमने और बेहतरी इसमें लानी है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं हाउ डू वी बिल्ड ऑन इट और हाउ शुड वी बिल्ड ऑन इट, तो ये भी एक बहुत अहम पहलू है और इस पे भी हम आज बात करेंगे। और इन सब इश्यूज़ पे बात करने के साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बहुत सीनियर सियासतदान हैं और ऑब्वियसली फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से तो इनकी जो ये बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। मुशाहिद साहब, ऑब्वियसली 2025 एक बहुत अहम साल रहा। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी थी, सिफारतकारी के हवाले से हमारा जो एक रोल दुनिया में जिस तरह देखा गया, पर सर आईड लाइक टू बिगिन बाय आस्किंग यू कि आपके ख्याल में दो अगर सिर्फ आपको इवेंट्स पिक करने हों 2025 के जो आपके ख्याल में बहुत अहम थे और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का कोई फिर जिस तरह दुनिया में देखा गया, तो एक तो जो भारत के साथ हमारी झड़पें हुई वो तो है ही सही, बट कैन यू नेम टू अदर इवेंट्स विच वर परहैप्स इफ नॉट एज इम्पोर्टेंट, दे कम नेक्स्ट टू दैट कॉन्फ्लिक्ट? जी, और दूसरा जो दो इवेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम साउथ एशिया में जो हमने विक्ट्री इंडिया पर की, एक तो था कि ट्रंप इंतजामिया का जो एटीट्यूड है और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप, उसने जिस तरह इंडिया को डिच किया और जिस तरह पाकिस्तान के साथ आउटरीच की, वो बहुत सिग्निफिकेंट था। तो एक तो वो हो गया, और उसके अलावा दूसरा जो आपने पूछा कि दो इवेंट, वो था कि पाकिस्तान की री एंट्री इनटू द मिडल ईस्ट अरब वर्ल्ड, जिसमें पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट टू ईरान भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान लीबिया डिफेंस अरेंजमेंट भी शामिल है। तो वो एक नया हुआ
کہ پاکستان کا جو ایک دائرہ کہہ لیں جو بھٹو صاحب کے زمانے میں تھا، ایک زمانے میں وی ور آلسو اے پلیئر اینڈ اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان دا مڈل ایسٹ، وہ بھی ریسٹور ہو گیا. تو انڈیا کو ڈیفیٹ کرنا، ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کی آؤٹ ریچ، اور سعودی عربیہ اور عرب ورلڈ کے ساتھ ہماری جو قربت. تو دیز تھری آور سنگولر آئی تھنک اچیومنٹس ان 2025 فار فارن پالیسی اینڈ نیشنل سیکورٹی. اچھا مشاہد صاحب، یہ آپ بتائیں کہ obviously اب 2026 شروع ہو گیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں as far as diplomacy is concerned، وہ جو انگریزی میں فریز ہوتا ہے نا، پاکستان is on a high، بٹ سر اس کو اب ہم نے مینٹین یا سسٹین کیسے کرنا ہے 2026 میں؟ 2026 میں پاکستان کی سفارت کاری جس طرح ہم نے 2025 میں دیکھی ہے اسی طرح چلتی رہے گی؟ کن چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے زیادہ، کن چیزوں پہ کم؟ آئی مین اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، لاہ عمل کیا ہونا چاہیے آنے والے دنوں میں؟ ایک تو شروعات ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ نیو ایئرز ڈے میں، اور آپ کو بھی نئے سال کے مبارک، اور آپ کے ویوز کو بھی. تو اگلے 3-4 دنوں میں غالباً 4 جنوری کو آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر، یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں بائی دا وے، وہ چائنا جائیں گے. پہلا دورہ فارن منسٹر کا اس سال پاکستان کا چائنا ہوگا، اور چائنا میں بھی یہ پہلا دورہ ہوگا کسی فارن لیڈر کا. اور اس میں ایک بڑی اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ جو 75 ایئرز آف پاکستان چائنا ریلیشنز کے حوالے سے اور گفتگو ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو چائنا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک محور ہے، ایک ستون ہے، اور ایک پیوٹ ہے. تو وہ ایک قائم اور دائم ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اسٹریٹجک، سالڈ اور سبسٹینٹیو ہیں. اور جو انڈیا کو ہم نے شکست بھی دی وہ اٹ واز پاکستانی ٹیلنٹ اینڈ چائنیز ٹیکنالوجی. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے کہ ایک اچھا نیک شگون بھی ہے کہ چین کے ساتھ ہمارا آغاز ہو رہا ہے. 4 جنوری کو غالباً ڈار صاحب جائیں گے بیجنگ. تو اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے میرے خیال میں 2-3 جو اریٹنٹس ہیں وہ ہمیں ریموو کرنے پڑیں گے. وہ کیا ہے اریٹنٹس؟ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی بگڑے ہیں، کافی خراب ہوئے ہیں، اور ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ افغانستان کسی بھی صورتحال میں ہندوستان کی گود میں نہ جائے، جو کوشش کر رہا ہے ہندوستان بھی، اور کچھ عناصر شاید افغان حکومت کے بھی اپنے نادان سوچ کے مطابق کر رہے ہیں. نمبر 1 افغانستان چیلنج، جس میں ٹیررزم بھی آتا ہے اور جن کے تعلقات بھی آتے ہیں. دوسرا ہے ملک کے اندر، کیونکہ جو بھی فارن پالیسی ہوتی ہے عارفہ صاحبہ، اٹس این ایکسٹینشن آف یور ڈومیسٹک بیس، اس کو آپ ڈی لنک نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں انٹرنلی پولیٹیکلی سچویشن ابھی بھی انسیٹلڈ ہے، اور جو سب سے مضبوط قوت ہے اور سب سے مقبول سیاسی طاقت ہے ان کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک خلیج ہے، اور وہ that has to be bridged. That's number 2. اور number 3 is کہ یس ہمارا بڑا اچھا کامیاب رہی ہے کئی چیزوں پر. دہشت گردی کا ایشو جو ہے وہ بھی ہم نے ہینڈل نہیں کیا ٹھیک طرح، اور خاص طور پہ 2 صوبے اس میں کافی شورش بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹیررسٹ مارے گئے 2025 میں 2000 سے زیادہ، لیکن سب سے زیادہ دہشت گردی بھی ہوئی پچھلے 10 سالوں میں اسی 2025 میں. تو وہ ایک کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی، ایک مؤثر قسم کے جامع قسم کی، جس کو ہم کوآرڈینیٹ کر کے اور پورا جو کمر توڑ سکیں. ہم کہتے تو ہے نا کیفر کردار تک پہنچائیں گے دہشت گردوں کو، لیکن وہ عملی طور پر ہمیں پہنچانا ہوگا. تو یہ 3 چیلنجز، افغانستان، ڈومیسٹک پالیٹکس جس میں ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، دست شفا کی ضرورت ہے، اور کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی، یہ بڑے اہم ہیں. بالکل صحیح. اور مشاہد صاحب آف کورس جہاں چین کا ذکر آئے گا تو پھر پاکستان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک بہت اچھی شروعات ہوئی آف اے نیو ریلیشن شپ ود دا یو ایس، اس کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. پر سر یہاں کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات بہت اچھے پاکستان کی ضرورت ہے، اٹس اے کارنر اسٹون آف پاکستان فارن پالیسی. وہاں یہ خدشات بھی ہوتے ہیں کہ کہیں تعلقات صرف صدر ٹرمپ کے ساتھ تو نہیں ہم بنا رہے، رادر دین کہ جو 2 ممالک ہیں ان کی آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو. لیکن یہ بی ویری کلیئر، ایک تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا رونا دھونا ہمیشہ رہتا ہے. عمران خان کے زمانے میں بائیڈن نے ایک دفعہ فون بھی نہیں کیا،
ہم روتے تھے جی فون نہیں آیا جی فون نہیں آیا اور کوئی لفٹ نہیں دے رہا بائیڈن اور ان کا وزیر خارجہ آپ کے بندے کو ملنے کو تیار ہی نہیں تھا. آپ کا وزیر خارجہ 4 دن بیٹھا واشنگٹن, انہوں نے 10 منٹ کی ٹیلی فون کال کی. ایک وہ زمانہ تھا کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل کھانے کھلائے جا رہے ہیں, فوٹو آپ ہو رہی ہے, اور جو آپ نے ابھی بات کی انٹروڈکشن میں کتنے جہاز گرائے اس کی تصدیق تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر چکا ہے خود. پاکستان کا تو سب سے بڑا اسپوکس مین ترجمان انٹرنیشنلی اور انڈیا کو نیچا دکھانے کے لیے وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے آپ کے لیے. تو آپ شو کریں کہ چلو اچھا وی آر ہیونگ اے گڈ ریلیشن شپ ناٹ ایٹ اینی کاسٹ, لیکن بی ویری کلیئر, یس دا ریلیشن شپ از ود پریزیڈنٹ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ, ناٹ ود انٹائر امریکن سسٹم. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو میرا پہلے بھی ویو تھا آپ کے پروگرام میں میں نے کہا بھی تھا پچھلے سال, وہ مختلف قسم کا لیڈر ہے. وہ امریکہ کی روایتی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے. اس نے انڈیا کو اس زاویے سے نہیں دیکھا کہ چین کے خلاف استعمال کریں. اس کے ویو ڈفرنٹ ہے, جو خوش آئند بات ہے, میں سمجھتا ہوں میں ویلکم کرتے ہیں. تو آپ کو اسٹریٹجک اسپیس ملی ہے جتنی دیر ٹرمپ پریزیڈنٹ ہے, یعنی کہ 2028 کے ساتھ, تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. آپ کا انگریس ہے, امپیکٹ ہے, انفلوئنس ہے, اینکرا, ریاض, تہران, بیجنگ, ماسکو, واشنگٹن, تو اور بڑی اچھی بات ہے. آپ اس کو لیوریج کریں اپنے حق میں, آپ کو فائدہ اٹھانے کے لیے. اور ٹرمپ کا انٹرسٹ لمیٹڈ ہے 3 ایریاز پر, 3 C's: کرپٹو, کریٹیکل منرلز اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم. اور وی آر ویری کلیئر کہ ٹرمپ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ٹیمپرری ہے, ٹرانزیکشنل ہے, ٹیکٹیکل ہے. چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک ہے, سالڈ ہے, سبسٹینٹو ہے. تو یہ ہمارا کلیئرٹی جب تک ہوگی تو آئی تھنک آر انٹرسٹ ول بی. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک, اور ہم پھر مشاہد حسین صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے.